صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن کی یہ خفیہ آیت پڑھو، جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوری شفا ملے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بھائیوں اور بہنوں۔ جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کا ایک آسان سی اور مشہور و معروف آیت کا عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی۔ یعنی ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی بیرونی بیماری کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ بس آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، اور اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ صرف اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب و آلام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار خود آزمائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور مینشن کر دیجئے، تاکہ ترغیب ہو دوسروں کو بھی اور ثواب اور خیر و برکت ہو ہمارے لیے بھی۔ اب ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے 6 سے 7 ماہ ہو گئے ہیں۔ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری الحمدللہ 5 دن میں ختم ہوئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی جس سے میں بہت تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا مگر وقتی آرام آ جاتا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست جو کہ حافظ قرآن ہے اور جس کا نام حافظ حسن ہے، وہ آپ کے چینل پر بہت عرصے سے وابستہ ہیں، اس نے مجھے آپ کے چینل کا بتایا تو آپ کے چینل پر یہ عمل سنا۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کے اس وظیفے کی برکت سے 20 سال کی بیماری ختم ہوئی، اور سر آپ کی زندگی اللہ پاک خوشیوں سے بھر دے۔ میری اہلیہ آج بھی جھولیاں اٹھا کر آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن مجید کی عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غور سے سنیے اور یاد رکھیے۔ قرآن کریم ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا رکھی ہے کہ کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ماشاءاللہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ بھی روشنی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطہ حیات، ایک نور مبین، ایک مقدس کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں، عبادت، ریاضت، شجاعت، عدالت، امانت، سخاوت، سعادت، ہر پہلو پر ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا اور کوئی پہلو تشنا نہ چھوڑا۔
قرآن پاک ہی ایک ایسی مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا بلکہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب حیات اور پژمردہ دلوں کے لیے طمانینت بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے، اور جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرہ امتیاز تھا کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتے تھے گویا کہ جیتا جاگتا قرآن ہو۔ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے تھے اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے اور اس ہی کی دعوت دیتے تھے۔ عذاب کی آیتوں سے ان کے دل دہل جایا کرتے تھے، اور رحمتوں کی آیتوں سے ان کے دل روشن اور معمور ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے تھے، اس لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے اور دنیا کی سعادت کے حقدار بنے، بلند درجات پر فائز ہوئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن پاک وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اور اس ترتیب سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے، بے شک تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں پر تمہارا پڑھنا ختم ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ ایک ہے، روز ازل سے ایک ہے اور تا ابد ایک ہی رہے گا۔ سچائی ایک حقیقت ہے، ازل سے اور ابد تک رہے گی۔ جھوٹ ایک لعنت ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ انسانیت کی قدر و منزلت ازل سے مسلم ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ اسی طرح انسانیت سے متعلق ہر شعبہ زندگی کے لازوال اصول ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، اور انہی اصولوں کا امین قرآن پاک ہے، اس لیے اس میں بیان کردہ ابد تک حقیقت ہی رہے گی، نہ ان میں ترمیم کی ضرورت ہوگی نہ اضافے کی ضرورت ہوگی۔ اس مکمل قانون کو لے کر آنے والے حامل وحی النبی محیط انوار خداوندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ذات گرامی بھی اسی طرح تا ابد ایک ہی رہے گی۔ اس کو سمجھنے، اس کو پرکھنے اور اس کو حرز جاں بنانے کا جو انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، ابد تک وہی رہے گا۔ انہی کی دی ہوئی روشنی، انہی کے دیے ہوئے نور میں سے یہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اس کا مقام نہیں لے سکتی، اور نہ اس کے لانے والے کی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و نبوت اور لا زوال نبوت بھی قرآن پاک کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک فلاح کا دائمی منشور اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے، جس میں ایک طرف حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی کا پیغام ہے۔ گویا یہ قرآن ہماری روحانی اور جسمانی تسکین اور شفا کا باعث ہے۔ اس میں پورا نظام حیات عطا کیا گیا ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اپنا کھویا ہوا وقار اور گمشدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن راہ نجات اور ہمارے تمام دکھوں کا مداوع ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔
اللہ خالق و مالک نے قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور انہیں پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ جبکہ دوسرے مقام پر ناظرین یوں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ سب لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا ہو جائے۔ اسی اللہ کی حکومت و سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے۔ اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور مناسب اندازے پر رکھا۔ اسی طرح ناظرین ایک مقام پر قرآن کی عظمت کا یوں اظہار کیا گیا کہ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، مذکورہ بالا آیات قرآنی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسانیت کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی تطہیر کر کے رب کے پسندیدہ بندے بنا کر اس کے اصلی مقام یعنی جنت اور رضائے الہی کی شاہراہ مستقیم پر گامزن کروانا ہے، تاکہ انسانیت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے جو اس کی شامت اعمال کی بنا پر اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے کہ اگر ایمان کے جذبے کے ساتھ محض اس کی تلاوت کر لی جائے تو وہ بھی مومن کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے تعلق استوار اور مضبوط سے مضبوط تر رکھنا مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ یہ نازل ہی اس لیے ہوا کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے مربی اور آقا پالنہار اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور یہ قرآن معمولی چیز ہرگز نہیں کہ ہم اسے محض ایک کتاب سمجھیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کا مکمل لاہ عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن دلوں کے زنگ دور کر کے اسے صاف شفاف بناتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر انہیں کس طرح صاف کیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا جو اپنے رب سے کلام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے۔ ناظرین، یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ امراض ذہنی ہو یا جسمانی ہو، جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر پھونکنے سے، اس کا دم کی یا پانی پینے سے اسے مرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرض پر شفا رکھی ہے، جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی زبان کا علم نہیں جسے اللہ پاک قرآن میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ یقین سچے دل سے کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات پڑھنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اسے کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اس تمہید کے بعد اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو سورۃ الفاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی، یعنی جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کر لیں اور پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد میں یہ وظیفہ کریں، اور اگر نماز کا وقت زیادہ ہے تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رحمانو یا اللہ
9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی یا رحمان یا اللہ 9 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار پھر پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ 27 بار پڑھی گئی، اور آپ نے 27 بار ہی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمان یا اللہ کو بھی 27 بار پڑھا، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں یا رحمان یا اللہ مینشن کر دیجئے تاکہ دوسروں کے لیے بھی ترغیب ہو۔ اگر مریض نے اپنے لیے یہ عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لے، اور اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو بھی اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، اور نہ ہی انہیں ڈپریشن ہوتا ہے۔ ان کا دل اور دماغ پرسکون رہتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کا عامل بن جاتا ہے تو اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوتی، انہیں غیب سے رزق ملتا ہے، بیماریوں سے صحت یابی عطا ہوتی ہے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ الفاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی وقت اجازت دے تو قرآن پاک کی تلاوت کر لینی چاہیے یا سن لینی چاہیے۔ خاص کر مریض کو قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن میں تدبر اور تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے، اور بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں تو انہیں چاہیے کہ صبح دوپہر شام رات آنکھیں بند کر کے سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھیں اور 7 روز تک متواتر پڑھیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پی لیں۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سورۃ الفاتحہ کو اپنا روز کا ورد، اپنے روز کا وظیفہ ضرور بنائیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔